بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، روشنیوں کا شہر کراچی اپنے قائد کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ سیاسی بدوجہد میں سے امید کی کرنیں کب خورشید بنتی ہیں، یہ اہل کراچی پر منحصر ہے۔ آئیے دیکھتے اور جانتے ہیں شہر قائد کے بلدیاتی نظام کے جمہوری سفر پر ایک تحقیقاتی رپورٹ۔ ناظرین، 1 ستمبر 2020 کو سندھ بھر کی مقامی حکومتیں اپنی مدت پوری ہونے کے بعد تحلیل کر دی گئیں۔ دسمبر 2021 میں حکومت سندھ نے اعلان کیا کہ وہ فروری یا مارچ 2022 میں بلدیاتی انتخابات کرائے گی۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کیا کہ انتخابات 24 جولائی 2022 کو ہوں گے۔ 20 جولائی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ممکنہ بارشوں اور خراب موسم کا حوالہ دیتے ہوئے انتخابات کو 28 اگست تک ری شیڈیول کیا۔ 24 اگست کو بارشوں اور شہری سیلاب کے خطرے کے پیش نظر الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر الیکشن ملتوی کروا دیے۔ اس موقع پر جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت پر الزام عائد کیا کہ ترازو کی یقینی جیت کے پیش نظر دونوں قوتیں الیکشن سے فرار چاہ رہی ہیں، لیکن کراچی کے شہریوں کو ان کے جمہوری حق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ جماعت اسلامی کی اس احتجاج کے بعد 14 ستمبر کو الیکشن کمیشن نے 23 اکتوبر کی نئی تاریخ کا اعلان کیا، لیکن بعد ازاں 18 اکتوبر کو الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کی درخواست پر تیسری مرتبہ انتخابات ملتوی کر دیے۔ جماعت اسلامی کی مسلسل جد و جہد اور عدالتی جنگ کے بعد 22 نومبر کو الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے 15 جنوری کی نئی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ یوں بالآخر 15 جنوری 2023 کو سندھ کے بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ مکمل ہوا۔ نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ شہر کراچی میں میئر کی سیٹ کے لیے سیاسی رسہ کشی شروع ہو چکی ہے۔ ڈرائنگ رومز، ڈھابے اور تھڑے سبھی پر رونق ہے۔ موسم ٹھنڈا لیکن سیاست گرم ہے۔ پی ٹی آئی، پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی اس وقت تک میئرشپ کی ٹرافی اٹھانے کو بے قرار نظر آ رہی ہیں۔ دیکھنا ہے کہ جماعت اسلامی پیپلز پارٹی سے مصافحہ کرتی ہے یا پھر تحریک انصاف کے ساتھ معانقہ۔ کراچی میں تقریباً 2.5 سال کے بعد بلدیاتی انتخابات منعقد ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق ٹرن آؤٹ 20% تک رہا ہے۔ برطانوی دور حکومت میں 1933 سے قائم ہونے والے بلدیاتی نظام نے کراچی کو 1961 تک 23 میئرز دیے ہیں، اور ناظرین 18 سال کے طویل وقفے کے بعد 1979 میں کراچی کے شہریوں کا جمہوری حق بحال ہوا تو پہلے میئر عبدالستار افغانی صاحب بنے، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا۔ لیاری سے تعلق رکھنے والے عبدالستار افغانی 9 نومبر 1979 سے 7 نومبر 1983 تک پہلی مرتبہ کراچی کے میئر اور قائد قرار پائے، اور پھر 7 نومبر 1983 سے 12 فروری 1987 تک عبدالستار افغانی دوسری مرتبہ بھی کراچی کے میئر رہے۔ عبدالستار افغانی کے بعد ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر فاروق ستار کراچی کے میئر رہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار کے بعد جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے 71 سالہ نوجوان نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ کراچی کے سٹی ناظم منتخب ہوئے اور اپنے ریکارڈ ترقیاتی کاموں کی بدولت دنیا کے بہترین میئر کہلائے۔ نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ کے بعد ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے مصطفیٰ کمال اور پھر وسیم اختر کراچی کے میئر بنے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فہیم الزمان اور مرتضی وہاب ایڈمنسٹریٹر تو رہ چکے ہیں لیکن کبھی منتخب میئر نہیں رہے۔ 53 سالہ حافظ نعیم الرحمان پاکستانی سیاستدان اور جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہیں۔ انہوں نے این ای ڈی یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ حافظ نعیم الرحمان نے سن 1995 میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شمولیت اختیار کی۔ وہ 2 سال تک اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ بھی رہے۔ سن 2000 میں وہ جماعت اسلامی کے رکن بنے۔ انہوں نے اسسٹنٹ سیکرٹری، جنرل سیکرٹری اور نائب امیر کراچی کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیں۔ وہ سن 2013 میں جماعت اسلامی کراچی کے امیر بنے۔ حافظ نعیم الرحمان الخدمت کراچی کے صدر کی ذمہ داریاں بھی نبھا رہے ہیں۔ حافظ نعیم ایک طویل عرصے سے کراچی کی سیاست کی توانا آواز ہیں۔ شہر کے مسائل اور عوام کے حقوق کے حصول کے لیے بیک وقت کے الیکٹرک، واٹر بورڈ، نادرا، سوئی سدرن گیس سمیت مختلف عوامی مسائل کے لیے دھرنوں، مظاہروں، حقوق کراچی مارچ کی صورت میں کراچی کے مظلوم عوام کا مقدمہ ایک تسلسل سے لڑ رہے ہیں۔ سندھ اسمبلی پر تاریخی کامیاب دھرنا، کراچی کی مردم شماری، با اختیار شہری حکومت کے قیام، گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر حافظ نعیم الرحمان مضبوط آواز بن گئے۔ کراچی کی بارشوں اور کورونا کے دنوں میں ان کی امدادی سرگرمیاں بھی قابل تعریف ہیں۔
जमात इस्लामी कराची और उसके अमीर हाफिज नईम उर रहमान की जबरदस्त जारहाना मुहिम के नतीजे में इतवार 15 जनवरी 2023 को बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुनक्किद हुआ। कराची को बल्दियाती क़यादत से महरूम करके इस शहर के वसाइल की बंदर बांट में शरीक तीनों जमातों पीपल्स पार्टी, MQM और PTI ने इन इंतखाबात को मुलतवी कराने की सरतोड़ कोशिश कर ली, लेकिन जमात इस्लामी और हाफिज नईम उर रहमान की जारहाना हिकमत अमली के सामने ये ना ठहर सके। बाद में PTI भी इलेक्शन कराने पर तैयार हो गई, लेकिन पीपल्स पार्टी और MQM जो सूबाई हुकूमत भी है और उसकी मरकज में इत्तेहादी MQM इस वक्त इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। इसीलिए 13 जनवरी की रात तक पीपल्स पार्टी और MQM इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए कोशा रहे, लेकिन जमात इस्लामी इस मौके पर भी डट कर खड़ी रही और हाफिज नईम ने दो टोक अल्फाज में ऐलान किया कि कराची इलेक्शन के सिवा कुछ नहीं चाहता। चुनांचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हतमी फैसला सुना दिया कि इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। ये सूरत हाल इलेक्शन से भागने वालों के लिए काबिल कबूल नहीं थी, इसलिए MQM ने रात गए इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। फिर भी 15 जनवरी को इंतखाबात हो गए और मजमूई तौर पर बदअमनी भी खदशात के मुकाबले में बहुत कम देखने में आई। इससे यह तासुर भी जायल हो गया कि पुलिस इंतखाबात नहीं करा सकती या अमनो अमान बरकरार नहीं रख सकती। दावा तो यह किया गया था कि पीपल्स पार्टी के काउंसलरों पर हमलों का खदशा है, लेकिन हमला जमात इस्लामी वालों पर हो गया। इस एतबार से तो रेंजर्स और फौज के पोलिंग स्टेशनों पर मौजूद न होने के बावजूद इंतखाबात मजमूई तौर पर पुरअमन हो गए। जमात इस्लामी से हमदर्दी रखने वाले मुबस्सरीन के मुताबिक कराची में बल्दियाती क़यादत होने के बावजूद शहर को दर्जनों इदारों से महरूम कर दिया गया और जो क़यादत थी उसका होना और ना होना बराबर था, क्योंकि ये तो पीपल्स पार्टी की रबर स्टैंप बने हुए थे। इसलिए उन्होंने अपनी जान बचाने का एक ही रास्ता देखा कि बायकॉट कर दिया जाए। चुनाचे वो लोग बायकॉट कर गए। जमात इस्लामी के जिम्मेदारान का भी ये मौकिफ है कि इंतखाबात के बायकॉट से कबल MQM के मुख्तलिफ धड़ों के रहनुमा जो एक दूसरे को मुहाजिरों का गद्दार, रॉ का एजेंट वगैरह कहा करते थे, बाहम इत्तेहाद के लिए मुलाकातें करते रहे। सिर्फ MQM हकीकी ने दो ठोक अल्फाज में किसी इत्तेहाद से इनकार कर दिया। ये रहनुमा 3 रोज कबल एक हुए या फिर कर दिए गए। इनकी डोरियां कहां से हिल रही हैं इस पर बात करना भी अब जरूरी नहीं रहा। इनकी जानिब से बायकॉट का जो जवाब पेश किया गया वो खुद इनके अपने खिलाफ ही FIR है कि बल्दियाती हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं। इस बात पर जमात इस्लामी उनके एतराज से कबल ही एतराज कर चुकी थी। जमात इस्लामी का ये मौकिफ है कि अप्रैल में रजीम चेंज का हिस्सा बनने वाली MQM ने PDM में शमूलियत के लिए वजारतों की शर्त रख दी और मनवा ली, जो मुराद लेना थी वो भी ले ली, लेकिन बल्दियाती हल्का बंदियों, मरदमशुमारी की तस्हीह और कराची की सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों, इस शहर के फंड्स पर कोई बात ना की। हाफिज नईम उर रहमान भी ये कह चुके हैं कि MQM अपना गवर्नर पैराशूट के जरिए ले आए, अपना एडमिनिस्ट्रेटर ले आए और उनको एन उस वक्त बल्दियाती हल्का बंदियां याद आई जब बल्दियाती इंतखाबात से फरार के सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उन्हें कागजात नामजदगी दाखिल कराते वक्त बल्दियाती हल्का बंदियां नजर नहीं आई। तीनों धड़ों को मुत्तहिद करते वक्त हल्का बंदियां नजर नहीं आई, बल्कि इलेक्शन से फरार के लिए नजर आई। जमात इस्लामी के जिम्मेदारान के मुताबिक पाकिस्तानी सियासत में यह पहला इत्तेहाद है जो इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं बल्कि इलेक्शन का बायकॉट करने के लिए बनाया गया था। उन्हें अब अपने अपने धड़ों के हमदर्दों और कारकुनों के सामने अलहदगी और इत्तेहादों का ही जवाब देना होगा। ये इससे बाहर नहीं निकल सकेंगे। उधर दूसरी जानिब मौजूदा सियासी और कराची के बल्दियाती मंजरनामे का अहम फरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कह चुके हैं कि कराची का मेयर जियाला ही होगा। पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि मेयरशिप जमात इस्लामी को दी जा रही है। ये इत्तलात गलत हैं। PP मेयरशिप से हरगिज दस्तबरदार नहीं होगी। उनका कहना है कि जमात इस्लामी के साथ बातचीत करने और रास्ता निकालने के लिए तैयार है। हम उनके मैंडेट को तस्लीम करते हैं और उम्मीद है कि जमात इस्लामी के साथ मामलात बेहतर हो जाएंगे। सईद गनी का दावा है कि हुक्मरान इत्तेहाद PDM में शामिल JUI, मुस्लिम लीग नून समेत छोटी जमातों को वसात पिलाने में कामयाब हो जाएंगे। इस बारे में उनका यह भी कहना है कि उनकी पहले से अंडरस्टैंडिंग है। कई UCs में मुश्तरका उम्मीदवार खड़े किए थे, वो मैनेज कर लेंगे। याद रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमकिन इत्तेहादियों की तादाद 16 बनती है और नाज़रीन पीपल्स पार्टी को मखसूस नशिस्तों में भी एक बड़ा हिस्सा मिलने की उम्मीद है। उधर दूसरी जानिब जमात इस्लामी का दावा है कि वो कराची की अक्सरियती जमात है। जमात इस्लामी इस वक्त रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर के बाहर धरना भी दिए हुए है।
کیونکہ ترازو والوں کا دعویٰ ہے کہ 10 یونین کمیٹیوں میں مبینہ طور پر نتائج تبدیل ہوئے۔ جماعت اسلامی کے میئر کے امیدوار حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس پریزائڈنگ افسران کے دستخطوں کے ساتھ کاغذات موجود ہیں جو نشستیں ہم نے جیتی ہیں۔ جب ہمارے نمبر صحیح ہو جائیں گے تو پھر ہر کسی سے بات چیت ہو جائے گی۔ اگر میئرشپ کی بات پر چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارا دعویٰ ختم ہو جاتا ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کی مرکزی قیادت کی جانب سے ایک پریس کانفرنس میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری سے کہا کہ پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کے مینڈیٹ کو تسلیم کرے، جس کے جواب میں زرداری صاحب سعید غنی کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفد کو ادارہ نور حق بھیج چکے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا، لیکن مذاکرات کا انجام ابھی دھند میں ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ایک اچھا ماحول بنانے اور کراچی کی ترقی کے لیے سندھ حکومت سے بات کی۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جماعت کو جو مینڈیٹ ملا سندھ حکومت اس میں رد و بدل نہ کرے اور ہمارے مینڈیٹ کو کھلے دل سے تسلیم کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اکثریت ہے، میئر ہمارا بنے گا کیونکہ ہم شہر کی نمبر 1 جماعت ہیں۔ ادھر کراچی میں پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے مابین تصادم کے بعد سے صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے۔ علی زیدی کا کہنا تھا کہ ان پر پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ اس واقعے کے اگلے ہی دن پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے پریس کانفرنس کر کے سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج نہ ماننے اور بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ تاہم پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زبان کا کہنا ہے کہ پارٹی نے ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ کس جماعت کی حمایت کرنی ہے۔ تاہم جماعت اسلامی کے میئرشپ کے امیدوار حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے غیر مشروط پیشکش کی ہے، وہ دوست ہیں اور ان کے ساتھ رابطہ ہے۔ مستقبل میں بھی کراچی کی ترقی کے لیے ان کا تعاون چاہیے ہوگا کیونکہ وہ ایک بڑی جماعت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یا کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم کسی اکثریتی جماعت کے ساتھ حکومت بنائیں تو پیپلز پارٹی ہمیں بلاک کر دے گی تو ہم عوام دشمنی نہیں کرنے دیں گے۔ اگر وہ پہلے ایسا کر رہے تھے تو ان کو اب اصلاح کرنی پڑے گی۔ پہلے ان کے ساتھ اور لوگ ہوتے تھے، اب جماعت اسلامی ہے، اس کو کس بنیاد پر عوام کے حق سے محروم کریں گے؟ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کے کسی بھی امکان کو مسترد کیا ہے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا ہے کہ پہلے وہ خود کو ایک سیاسی جماعت اور اپنا ڈسپلن ثابت کریں، اس کے بعد وہ اپنی قیادت کو سفارش کریں گے، ان سے بھی بات چیت کی جائے۔ ناظرین، تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر جماعت اسلامی کو اپنے ساتھ نہیں ملاتی تو اس کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ یاد رہے کہ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ اس وقت ایم کیو ایم بھی صوبائی حکومت کے خلاف سیاست کر رہی ہے۔ اور ناظرین، جماعت اسلامی پاکستان کی جانب سے کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں شاندار کامیابی پر پورے ملک میں یوم تشکر بھی منایا گیا اور امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے واضح کر دیا کہ ایک سیٹ تو کیا، اپنا ایک ووٹ بھی پیپلز پارٹی کے پاس نہیں جانے دیں گے۔ لیکن دوسری جانب جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان جو جماعت اسلامی کی جانب سے میئر کراچی کے امیدوار بھی ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ شہر قائد کی بہتری، ترقی اور امن کی خاطر پاکستان تحریک انصاف سمیت تمام جماعتوں سے بات چیت ہو سکتی ہے اور اس کا عملی اظہار پاکستان تحریک انصاف کراچی کی قیادت سے مذاکرات سے ہو چکا ہے۔ ناظرین، غالب امکان یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی سمیت دیگر چھوٹی جماعتیں مل کر متفقہ میئر لے کر آئیں گی اور حافظ نعیم الرحمان کے ہاتھ مضبوط کرتے ہوئے انہیں کراچی کی بھرپور خدمت کا موقع دیں گی۔ احتشام الرحمان کو سیاست بخیر سے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ Bear witness, fastest growing university of Pakistan. Be enthused to be a part of the largest ethnically diversified student community. We recognize there is more to learning than sitting in a luxurious classroom. That is why we provide our students rich, interactive campus life. Here, we carve you to imagine, believe, achieve. The University of Lahore. Discover yourself.